آج میں آپ کو چاند گرہن کے اثرات کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ چاند گرہن 8 نومبر کو برج ثور میں 16 درجے پر لگے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 16 درجے کے لگ بھگ کوئی جگہ ہے، ثور، اسکارپیو، لیو یا ایکویریس کے لیے اس چاند گرہن کے زیادہ اثر و رسوخ میں رہیں گے۔ توقع کریں کہ 6 ماہ تک آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ یا زیادہ شدید، زیادہ طاقتور واقعات رونما ہوں گے۔ چاند گرہن کیا ہے؟ چاند گرہن ایک بہت ہی شدید اور طاقتور پورا چاند ہے۔ یہ عام طور پر چاند سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے چاند گرہن کے موسم کے دوران ہم حکومت کی طرف سے بہت سی خبریں اور تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ عام طور پر واقعات اور حالات ہماری ذاتی زندگی یا اکثر اوقات ہمیں اس دوران زندگی کے اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس بار خاص طور پر چونکہ ہمیں اس چاند گرہن کے ارد گرد ہونے والی بہت سی شدید توانائیاں ملیں گی جو کچھ دن پہلے ہی فعال ہو جائیں گی۔ چاند اس وقت ثور میں ہے۔ حقیقت میں واقعی اچھی خبر ہے، کیونکہ چاند لوگوں اور مجموعی طور پر معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ خوشخبری کی علامت ہے، کیونکہ چاند ثور میں خوش ہے۔ چاند بلند ہے اور چاند آرام دہ ہے۔ ثور ایک مقررہ نشانی ہے، اس لیے اس چاند گرہن کا اثر کچھ دیر تک رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے چاند برج میں ایک بہت ہی مثبت مقام پر ہے، جہاں یہ خوش اور آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں امید ملتی ہے، اس سے ہمیں روشنی کا اختتام دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اس چاند گرہن کے آس پاس کوئی نیا اعلان ہو سکتا ہے۔ کچھ ضوابط یا قوانین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں چاند کا ثور کی علامت میں اتنا آرام دہ ہونے کی وجہ سے ہم طویل مدت میں دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کچھ اچھی پیش کرے گی۔ ہمارے لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر مواقع آئیں گے۔ اس چاند گرہن کے چارٹس کو دیکھیں۔ جیمنائی، برج جوزہ۔ چاند گرہن آپ کے 12ویں گھر میں روحانیت کے چھپے ہوئے معاملات، ہسپتالوں، جیل خانہ جات اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ کچھ جیمنائی کا اس وقت ہسپتال میں کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے اور انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، تاکہ آپ کی ہمدردی ہو اور آپ کو ان کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ چاند گرہن اکثر اوقات اختتام اور نتائج لے کر آتا ہے۔ شاید کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں وہ ہسپتال چھوڑ دے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جیل کی سزا کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کو جسے آپ جانتے ہیں ہسپتال میں کافی دیر تک رہنے کے بعد علاج چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ علاج کا عمل پہلے ہی ختم ہو چکا ہو، آپ کی نجی زندگی میں سرگرمی کی سطح ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کسی کے ساتھ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، آپ کسی کے نتیجے سے نمٹ رہے ہیں، اور اکثر اوقات 12ویں گھر کی سرگرمیاں بھی روحانی کام کے لیے غور و فکر سے دستبرداری سے منسلک ہوتی ہیں، مراقبہ اور یوگا سے منسلک ہوتی ہیں، تاکہ آپ مراقبہ کرنا شروع کر دیں، یا شاید آپ کو گہری سطح پر یوگا یا علم نجوم میں دلچسپی ہو جائے۔ یہاں یہ یقینی طور پر روح کی تلاش کے بارے میں جانتے ہوں گے، خود ہی ذہنی صحت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، یا کسی معالج کی تلاش میں ہیں جو تمام زخموں سے شفا دیتا ہے۔ لہذا بچپن کے صدمے پر شفا یابی بھی یقینی طور پر نمایاں ہے۔ اب سورج آپ کے 6 گھر میں نمایاں ہے، لہذا 6 گھر میں جو بھی ہوتا ہے، گھر میں اضافی محنت، زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں 6 گھر آپ کی روزمرہ کی زندگی
اس وقت بہت مصروف رہنے کا امکان ہے، اس لیے کہ اس وقت عطارد اور زہرہ سورج آپ کے کام کے چھٹے گھر میں ہے، لہذا یہ چاند گرہن بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی توانائیاں دوبارہ چارج کرنے کے لیے آرام کریں، کیونکہ آپ کو احساس ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا حاکم عطارد یونس کے مخالف ہوگا، اس سے آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ پر واقعی قبضہ ہو جائے، یقینی طور پر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سکون کا احساس دلائے، جو آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد دے، لیکن یہ بھی اچھی چیز ہے جو عام طور پر خوشگوار یا آرام دہ اور پرسکون ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس وقت کچھ اہم خبریں بھی موصول ہو سکتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کسی اہم شخص کے بارے میں کچھ راز معلوم ہو جائیں جو آپ سے چھپے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے اور زیادہ آگاہی ہوگی، یہ آپ کے جسم کے حوالے سے بھی ہیں، آپ کی صحت اور ورزش کے نظام میں خوراک میں تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا غذا میں تبدیلی صحت مندانہ ہو سکتی ہے، یہاں مرکری آپ کے چوتھے گھر پر حکمرانی کرے گا، اس پر بھی توجہ دیں کیونکہ اس وقت خاندان کے کسی فرد کو آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شکریہ۔ برج کینسر، سرطان، چاند گرہن سور میں ہو رہا ہے، یہ مکمل گرہن ہے، اس لیے یہاں مکمل گرہن اہم واقعات زندگی میں بڑی تبدیلیاں لاتا ہے، یہ ہمیں زندگی کے اہم فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا اثر آنے والے سالوں یا مہینوں میں ہماری زندگی پر پڑے گا، اس لیے یہاں گرہن آپ کے لیے طاقتور ہوگا کیونکہ چاند آپ کا حاکم ہے، اس لیے آپ ان توانائیوں کو شدت سے بہت طاقتور انداز میں محسوس کریں گے، یہ چاند گرہن ضرور آپ کو متاثر کرے گا، چاند اس برج میں ہے جہاں وہ آرام دہ محسوس کرتا ہے، لہذا آپ دوستی کے ذریعے سکون تلاش کریں اور اس بار ایک تنظیم یا گروپ کا رکن بننے کے ذریعے آپ کے لیے مستقبل قریب میں اپنی دوستی کو بڑھانے کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یورینس آپ کی زندگی میں کچھ دوستی کا رخ بھی بدل سکتے ہیں، اس لیے شاید کوئی دوست آپ کو پریشان کر سکتا ہے یا ہونا کسی دوست کے ساتھ بحث یا عام طور پر اختلاف یا کسی حد تک مایوسی اور آپ کو ایک اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، آپ اس دوستی کے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں یا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر معاملات سنگین ہیں تو آپ ایک اور مقصد دینے کے قابل نہیں ہیں، حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں آپ کی زندگی سے ایک کلپ سنک آؤٹ ہو سکتا ہے، ان کی زندگی میں شاید وہ شادی کر رہے ہوں، منگنی کر رہے ہوں یا بچہ پیدا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس دوستی کے لیے زیادہ وقت نہ ہو، اس لیے دوستی کی نوعیت بدل جائے گی، اب یہ چاند گرہن ایک نئے کلپ میں شامل ہوگا، ہم خیال لوگوں سے دوستی کی تلاش کے مواقع بھی لے سکتے ہیں، شمالی نوڈ اس سال 2023 کے وسط تک یہاں موجود رہے گا، لہٰذا آپ دوسروں کے ساتھ کام کرنے، گروپوں کے ساتھ کام کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت مریخ کے آپ کے 12ویں گھر میں پیچھے ہٹنے کے ساتھ آپ کو آزادانہ طور پر کام کرنا اچھا لگے گا کیونکہ آپ واقعی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اگر آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ کی توانائیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی ٹیم ورک میں کام کرنے سے واقعہ اور اطمینان لاتی ہے، آپ کی کچھ امیدیں اور آئیڈیاز جو اب تک رکھتے ہوں گے ممکن ہے کہ وہ عملی شکل اختیار کر سکیں، اور ہو سکتا ہے آپ ان پر عمل درآمد کرنا چاہیں، یہاں زہرہ آپ کے چوتھے گھر کا حاکم یورینس کے مخالف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک گھر منتقل کرنے، دوسری جگہ منتقل ہونے
بیچنے یا خریدنے کا فیصلہ کریں، یا شاید اپنے گھر کی تزئین و آرائش کریں یا اپنا نیا فرنیچر خریدیں تاکہ گھر کے محاذ پر کوئی تبدیلی آئے۔ کچھ کینسرز کے لیے نمایاں ہے اور کافی تیزی سے اور غیر متوقع طور پر ہوگا۔ سورج اور چاند کے ساتھ اس چاند گرہن سے عطارد بھی محرک ہوتا ہے، اور مریخ آپ کے 10ویں گھر کے عقب میں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ آپ اپنے کیریئر کے موقف کا جائزہ لے رہے ہیں، اور شاید آپ کے کیریئر میں چیزیں قدرے آہستہ چل رہی ہیں۔ اب وہ زیادہ مایوس کن بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کچھ پروجیکٹس کو جتنی جلدی چاہیں نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو زیادہ صبر کرنا ہوگا، کیونکہ 12 جنوری تک ڈیڈ لائن کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ چیزیں آپ کے کیریئر میں آپ کے مطابق نہیں چل رہی ہیں۔ یہاں ایک بار پھر اچھی منصوبہ بندی اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اس وقت تخلیقی ہیں تو لگتا ہے کہ آپ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور کچھ بے ساختہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ واقعی فائدہ مند معلوم ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز راحت بخش، آرام دہ اور اس چاند گرہن کے ارد گرد کرنے کے لیے اطمینان بخش محسوس ہو تو کوئی طے شدہ منصوبہ نہ بنائیں، کیونکہ یورینس بہت نمایاں ہے۔ آپ کے منصوبے غیر متوقع طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں اور آپ معمول سے زیادہ موڈی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں چاند پوری جگہ پر یورینس اور زہرہ کے مخالفت کے ساتھ ہوگا، اس لیے عام طور پر اسے آسان رکھیں۔ کوئی بڑا منصوبہ نہ بنائیں یا عام طور پر چاند گرہن کے دوران بال کٹوانے یا خوبصورتی کے علاج کی سفارش نہ کریں یہاں تک کہ نتائج سے مطمئن ہونے کا امکان نہیں ہے۔ شکریہ۔